تشریف رکھو. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہیں اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دے گا. میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بہت مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں، اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے. میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی. بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا. امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسواک استعمال کرے. امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے. ہم پاکستان کے حال بتاتے ہیں، ہم سے ہمارے پاس کوئی آئے واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی. جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے. ہاں میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں. صبح دفتر کھولو، صبح دفتر کھولو، ایئر کنڈیشن بند کر دو. پورے ملک میں بیمار آدمی ہے اس کے لیے ایئر کنڈیشن رکھو، جو ڈاکٹری رپورٹ بنائے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دو، بھائی بیمار ہے. ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن بند کرو، بجلی ختم ہی نہیں ہوگی جتنی مرضی فیکٹریاں چلاؤ. تمہیں تو طریقہ ہی کوئی نہیں پتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی ہیں. ہاں جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا. فاروق اعظم نے بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوک. فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہیں گے ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں، آپ نے موضع یہاں رکھ لیے. فقال اللہ، آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذاکا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا جعلتہ نکالا للامت، میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ہمیں کون جانتا تھا، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے، آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے. یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ، ہمیں کون جانتا توجہ جی. اور آگے حضرت عمر نے قاعدہ بیان کر دیا تک ترجمان نبی، آپ نے قاعدہ بیان کیا. فرمایا فَهَمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، مراد پوری عزنا جمع متکلم نون جو ہے وہ جمع کیا. فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں ترجمان نبی. حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی، ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو اذلنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے. ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لبیک کے پاس، باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا، وہ نسخے سامنے لائیں، جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے. جس کا نسخہ اچھا ہو، بالکل ہم نہیں کہتے ہمارا، میدان میں لائیں، اپنی اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں. جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے، سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے آپ بھی لائیں. آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتار دو؟ یہ نسخہ اس لیے لوگوں نے جانے دی. سورہ انفال نکال دو، سورہ توبہ نکال دو، فلاں آیت کا ترجمہ غلط کر دو، خاتم النبیین کا معنی غلط کر، یہ نسخہ ہے تمہارے پاس. یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ہی نسخہ ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس. محمد عربی کابرو ہر دو سراز، حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہے. کسے کے خاک درش نیز
خاک بر سرے ہو، جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال، اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا، دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا۔